تو یہ اصول ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے، لہذا ہمیں پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دے تاکہ وہ اسباب فائدے مند ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں پہلے ضابطہ اور پھر اس کے بعد رابطہ۔ پہلے ضابطہ یعنی انسان اسباب کو اختیار کرے جو ضابطہ ہے، اور پھر اس کے بعد رابطہ، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ اب آپ ان اسباب کے اندر تاثیر ڈال دیجئے۔ تو پہلے ضابطہ اور اس کے بعد رابطہ۔ اللہ رب العزت اسباب ہی میں تاثیر ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ نے یہ رابطے والا معاملہ کیوں رکھا؟ ذہن میں سوال آتے ہیں نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا بندہ اظہار بندگی کرے اور میری عظمت ظاہر ہو کہ جو ہوتا ہے کرنے والا میں ہوں، کار ساز میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے اسباب کے اندر تاثیر نہیں رکھی، ورنہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرتا۔ ہر بندہ سمجھتا ہم اسباب اختیار کر لیں گے تو بس کام ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میری طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب میں تمہارے کاموں کو سنوار دوں گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دعا مانگنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز کہتے ہیں کریم کو، کسی چیز کی جو کریم ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو یعنی ساری عبادت کی جو کریم ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگے اور اس دعا مانگنے کو بوجھ نہ سمجھے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان ایک اللہ کے در پہ جھک جائے، در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آسان طریقہ انسان اللہ کے در پہ جھک جائے، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیں۔ ہم کئی مرتبہ بندوں سے بھی مانگتے ہیں، مگر بندوں سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں بہت فرق ہے۔ بندوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ مثلا کسی کی پارٹی حکومت میں آ گئی تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو عہدے دے گا اور ان کو کنٹریکٹ دے گا اور سارا کچھ ان کو ہی ہوگا، اپنوں کو ہوگا، اور جو باقی ہوتے ہیں مخالف ان کے تو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر وفاداروں کو بھی دیتے ہیں تو غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں کافر، ان کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر دنیا میں اگر بندوں سے کوئی مانگے تو آگے سے جواب ملتا ہے میں آپ کی ہیلپ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کیا کروں، بس مجبور ہوں۔ تو بندوں کو مجبوری آڑے آتی ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں، مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ آگے سے جواب دے کہ میں مجبور ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر چلتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس بندے کی چاہیں مدد فرما سکتے ہیں۔ دنیا داروں سے دیکھا، اگر کوئی تھوڑا مانگے تو ناراض ہوتے ہیں،
اور اگر امیر سے کوئی زیادہ مانگے، کوئی غریب سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کسی وزیر کے پاس جا کے مجلس میں کہیں کہ جی مجھے آپ سے $1 چاہیے، تو وہ ناراض ہوگا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جی میں اتنا امیر آدمی اور یہ مجھ سے $1 مانگ رہا ہے۔ تو امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض۔ کسی غریب آدمی کو کوئی جا کے کہنا کہ جی مجھے $1 بلین چاہیے، تو وہ کہے گا میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے مجھے رسوا کیا لوگوں کے سامنے۔ تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ مانگے اللہ زیادہ دیتے ہیں، کوئی کم مانگے اللہ کم دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ مانگے اللہ اسے وہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں دے کے۔ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوٹی اور معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ وہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے کہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر کچھ نہیں دیتے، اس سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے، رابطہ ہی نہیں کرتے۔ آپ 10 دفعہ فون کریں تو آگے سے کوئی فون نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں تو بھی بندے کو عطا کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ناراضگی میں بھی بندے کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو رب کریم اس وقت بہت جلال میں تھے، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، شیطان نے اس وقت دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں انک من المنظرین، جا ہم نے تجھے مہلت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے میں بھی شیطان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ بہت عجیب ہے۔ تو مانگنا ہو تو انسان اللہ سے مانگے، بندوں سے کیا مانگنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، خفا ہوتے ہیں اس بندے سے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ اللہ کی شان کے بندوں سے مانگو، ایک دفعہ مانگو دیں گے، دوسری دفعہ مانگو دیں گے، تیسری دفعہ مانگو تو جواب دے دیں گے۔ میاں آپ تو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں، وہ جی اس کی تو عادت ہی ہے مانگتے رہنا، تو اگر 2-4 دفعہ کسی سے مانگو تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اس سے 1 دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، 2 دفعہ مانگو دیتا ہے، 10 دفعہ مانگو دیتا ہے، جتنی بار مانگو اتنی بار اللہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس شخص کو اپنے اولیاء میں شمار فرما لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں، مجھ ہی سے ہر چیز مانگتا ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ ہی سے ہے نا، کہ انسان اللہ سے مانگے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت میں اپنے رب کو پکارا تو اس کو غفار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں اپنے رب کو پکارا تو اس کو مشکل کشا پایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے مکہ کی غیر ذی زرع وادی میں اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے زمزم کا چشمہ پا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے اپنے رب کو اپنا ملجا اور ماوا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کو جیل سے نکال کے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین میں اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے نواز دیا۔
فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ نے مدد فرمائی اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگلوں میں اپنے رب کو پکارا, اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرما دی. تو جو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں تو ایسے پوری نہیں ہوتی. تو دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات ہیں.